قربانیوں کے بعد، اس جد و جہد کے بعد جب ہمارا ملک آزاد ہوا، آج ہم ان آزادی کے جو نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہم ان مقاصد میں کامیاب نظر آ رہے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ملک کی حالت ایسی بنی ہوئی ہے، ملک کے اندر فاشسٹ طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں اس آزادی کے خوشبو کو سونگنے سے ہمیں روک رہے ہیں۔ اس آزادی کی جو خوبیاں تھیں اس کو ختم کیا۔ اس میں اندرا گاندھی صاحبہ بھی شریک ہوتی ہیں، ہمارے بہار کے عظیم خطوط جناب ڈاکٹر کریم عاجز صاحب کے سامنے غزل ملک کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اندرا گاندھی جی کو خطاب کر کے، اور جب وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے تو جو جلسے کو انتظامیہ تھی ان کے خون خشک ہو گئے تھے کہ اندرا گاندھی کے سامنے میں اس طرح بات کرو، دن ایک ستم رات کرو، دن ایک ستم رات کرو، تم سب آرائے کرے کام، ہم پاک ہائے کیجیے سر، پاس آ کے ملو، دور سے کیا بات کرو، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم کو جو ملا ہے وہ تمہیں سے تو ملا ہے، ہم اور بلا دیں تمہیں کیا بات کرو، تم لوگ یوٹیوب پر جاؤ گے پھیر کے دیکھے بھی نہیں، کرامات کرو ہو، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ حاضرین بز، وقت بہت کافی ہو چکا ہے، اتر ہو رہی ہے، سامعین اکتا رہے ہیں، میں بغیر کسی تمہید کے اور پروگرام کو لمبا کیے بغیر اپنے ایک رفیق جناب محمد نایاب حسن صاحب کو دعوت دوں گا، وہ آئیں اور اپنی مختصر سے وقت میں اپنی بات کو رکھیں۔ سبھی حاضرین اور سامعین کو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا جو تقریب ہم لوگوں کو یاد دلاتا ہے کہ 75 سالوں میں، یہ 75ویں سالگرہ ہے ہمارے دیش کے آزاد ہونے کا، تو یہ ہم لوگ آ چکا ہے، اور جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا سن 1947 میں، اس سے پہلے سمویدھان نے ہم لوگوں کو برابری کا درجہ دیا، برابری کے حق دیے، حقوق دیے ہم لوگوں کو۔ آج چاہے ہم کسی مذہب کے ہوں، چاہے ہم کسی جاتی کے ہوں، چاہے ہمارا پیدائشی کہیں بھی ہماری ہو، کہیں کی بھی پیدائش ہو ہمارے اس ملک کے اندر، تو ہم سبھی لوگوں کو برابری کا درجہ دیا گیا۔ اس بھکتی پہ ایک چھوٹا سا قصہ بس میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی آئی ہیو ناٹ پریپیئرڈ اسپیچ، اٹ واز جسٹ این ایکسٹمپور، آئی وانٹیڈ ٹو کنوے سم تھنگ، میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کچھ اپنے دل کی بات کہہ سکوں۔ ایک ایکسٹمپور صرف دیش بھکتی پہ ہے کہ آج سے تقریباً ہزاروں سال پہلے کیا دیش کی محبت کو چھوٹے سے کہانی سے ظاہر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ایک دفعہ کیا ہوا کہ چانکیہ سے ملنے کے لیے باہر ملک کے چائنیز جلا دیا، تو گیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سرپرائز ہو گئے، وہ تھوڑا سوچے کہ دوسرا لیمپ جلایا، کہا کہ یہ جو لیمپ جل رہا ہے یہ میرے اپنے پرسنل ہوتا تھا کہ لوگ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پھر بھی جو ہے ایک لیمپ میں بھی ہم جو ہے ایمانداری برتتے ہیں۔ تو ان چھوٹی سی باتوں کے ساتھ میں اس تقریر کو اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا کہ لہو کو لہو لکھتے ہیں، پانی ہم نہیں لکھتے، لہو کو لہو لکھتے ہیں، پانی ہم نہیں لکھتے، محلوں کی رقاشہ کو رانی ہم نہیں لکھتے۔ یہی تو بات ہے کہ دنیا ہم پہ ناز کرتی ہے، تاریخ کو تاریخ لکھتے ہیں، کہانی کی جس کی سرخی کو ضرورت ہے ہمارے خون کی، کبھی مرغوب نہ ہوتا نہیں شور سلاسل سے، کبھی مرغوب نہ ہوتا نہیں شور سلاسل سے، نہیں ڈرتا کبھی میں قوت بازوئے قاتل سے۔ عزیزان ملت، ہمارا پروگرام آخری مرحلے دن کا کچھ خلاصہ پیش کر دیا جائے اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو سنیے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد سن 1857 سے ہوا، سے یہی کہا تھا، لیکن سنیے یہ غلط نظریہ ہے جو جان بوجھ نہ ہو۔ یہ سلسلہ اس وقت تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کے سرمایے سے غیر ملکوں میں تجارتی مقاصد
لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی تھی اور صوبہ بنگال کے شہر کلکتہ اور جنوبی ہند کے شہر کالیکٹ کو اپنا تجارت کے بے شمار مواقع تھے اور 1601 میں پہلی کمپنی کے تجارتی جہاز ہندوستان کے ساحلوں پر لنگر انداز ہوئے. سن 1612 عیسوی میں جہانگیر کے عہد حکومت نے ان